خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور کمالات۔ آپ کا نام مبارک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد کا نام خطاب تھا اور آپ کی والدہ ابو جہل کی ہمشیرہ تھیں۔ آپ قریش کے اعلیٰ خاندان میں سے ہیں۔ لقب آپ کا فاروق ہے۔ 27 برس کی عمر میں آپ مسلمان ہوئے۔ آپ بڑے بہادر مشہور تھے۔ آپ کے مسلمان ہونے کا قصہ کئی طرح پر ہے، مگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کی، اے اللہ، ابو جہل سے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی اور ابو جہل محروم رہا، اور آپ کے مسلمان ہونے کا سبب شروع ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے کافرو، بے شک تم اور تمہارے معبود جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر سب دوزخ کے ایندھن ہیں۔ بس یہ آیت سن کر کافر لوگ غصے میں بھر گئے، اور جب آیا یہ فرمان رب جلیل تو کفار میں یہ ہوئی کالو کیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حیران کیا، شب و روز ہم کو پریشان کیا۔ ابو جہل بولا کہ اب کوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قتل جا کر کرے، میں اس کام پر اس کو 100 اونٹ دوں، میں کھاتا قسم لات و عزا کی ہوں۔ عمر نے یہ کعبے میں جا کر کہا کہ تو رکھ ہاتھ عزا کے اوپر ذرا، اگر یوں کہے جب ہو باور تیرا کہ جھوٹا ہے تو گوہے ماموں میرا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جس طرح سے کہا، ابو جہل سب کچھ کے لایا بجا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جواں اور مزاج ان کا تیز، اٹھا کر وہیں ہاتھ میں تیغ تیز۔ ابو جہل نے بت کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور انعام دینے کا وعدہ کیا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دلیری سے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے چل دیے۔ راہ میں ایک مسلمان آدمی ملے۔ انہوں نے کہا، اے عمر، ننگی تلوار لے کر کہاں جاتے ہو؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہاشم کی اولاد سے نہیں ڈرتے؟ بھلا عقل ماری گئی ہے؟ وہ اپنے بھتیجے کو قتل ہونے دیں گے؟ تم ایسے بہادروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، لے پہلے تیرا ہی صفایا کروں۔ انہوں نے کہا، میں تو باپ دادا کے دین پر ہوں، اور نیت یہ رکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور ظاہر میں یہ معلوم ہوا کہ باپ دادا کے دین سے مراد کافروں کا دین ہے، اور تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر تو لو، وہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ لگایا ہے دونوں نے دھبا تجھے، تیرا دین و ایمان ہے سونپا تجھے۔ چلے وہاں سے غصے میں حضرت عمر، جو وہاں آئے دیکھا تو ہے بند در، اور آواز پڑنے کی گھر میں سنی تو غصے سے ان کو آواز دی۔ سنا جب ان سب نے آئے عمر، چھپے سب کے سب ادھر اور ادھر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، وہ بھی مکان میں ایک طرف چھپ گئے۔ آپ کے بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ آپ نے دونوں سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول مان لیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے ان دونوں کو خوب مارا، اور آپ کی بہن نے ایمان کے جوش میں آ کر کہا، میں ایمان لائی ہوں اس اللہ پر کہ بھیجا ہے جس نے یہ پیغمبر، کیا دین ہے ان کا میں نے قبول، کہ کہتے ہیں سچ یہ محمد رسول۔ کرے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے اگر، نہ چھوڑوں گی میں دین ان کا مگر، نہ چھوڑوں گی ایمان ہرگز کبھی، تیرا خوف مجھ کو نہیں اس گھڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی دین میں ایسی مضبوطی دیکھی تو سوچ کر کہا کہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ آپ کی بہن نے کہا کہ آپ پہلے غسل کر لیں، پھر اس کو ہاتھ لگانا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پاک صاف ہو کر ہاتھ لگایا کرتے ہیں۔ آپ نے غسل کیا اور آپ کی بہن نے وہ کاغذ لا کر دیا جس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم ہی اللہ ہیں، ہمارے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، تو اے بندو تم میری عبادت کیا کرو۔ یہاں پہنچ کر آپ کی حالت بدل گئی اور دل میں ایک عجیب اثر پیدا ہوا اور کہا کہ بے شبہ بہت ہی پاکیزہ کلام ہے، یہ کلام مخلوق کا نہیں ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی حالت بدلی ہوئی دیکھی وہ بھی سامنے آ گئی اور آپ سے فرمایا، اے عمر، کل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے اور ابو جہل کے لیے دعا کی تھی، معلوم ہوتا ہے وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ یہ سن کر آپ ایک عجیب آواز میں کہنے لگے، کہا لے چلو مجھ کو سرکار میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کہ کروں اطاعت میں ان کی قبول کہ سچے ہیں بے شک محمد رسول، ان کی غلامی اب مجھے منظور ہے، کفر کی لعنت اب دل سے بہت دور ہے۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس مکان پر لے گئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مسلمان فدائیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ یا رسول اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہیں اور تمام آسمانوں پر رہنے والے خوش ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکان کا دروازہ کھول دیا اور آپ کو اپنے سینے مبارک سے لگا کر ایسا دبایا کہ آپ کے جوڑ ہل گئے اور کہا، یا رسول اللہ، بے شک آپ سچے رسول ہیں، یہ نبوت کی طاقت ہے، اگر ذرا اور دباتے تو میرا دم نکل جاتا۔ سبحان اللہ، پاک سینہ سے سینہ مل گیا، نور اسلام دل میں بھر گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، مسلمان ہو جاؤ۔ آپ نے سچے دل سے اور سچی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس وقت جہاں جتنے مسلمان تھے خوشی کے جوش میں سب نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایسی زور کی آواز سے کہا کہ شہر گونج گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اب تک کتنے مسلمان ہوئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پورے 40 ہو گئے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کافر لوگ بتوں کی عبادت علانیہ کریں اور ہم مخلوقات کے پیدا کرنے والے سچے خدا کی عبادت چھپ کر کریں۔ یا رسول اللہ، عمر سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف میں چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہوئے اور داہنی طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب اصحاب پیچھے ہوئے اور سب حضرات کعبے میں داخل ہو گئے۔ کافی لوگوں نے بڑے زور و شور سے حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب دلیری سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو کعبہ شریف سے نکال دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلا لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے، کعبہ شریف میں نماز پڑھنے لگے۔ اس لیے قیامت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمانوں پر یہ احسان رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والے اور برا کہنے والے، باز آ جاؤ، خدا سے ڈرو اور توبہ کرو۔ ہے مقبول خدا فاروق اعظم، ہے دین کے ناخدا فاروق اعظم، دل و جان کرتے تھے اپنا فضل حق سے، شہ دیں پر فدا فاروق اعظم۔ یہ فرمایا حبیب کبریا نے، ہماری ہے دعا فاروق اعظم۔ منافق بھاگتے تھے ہیبت سے ان کی، تھے شان کبریا فاروق اعظم۔ خدا کی شان دیکھو کیا ہیں لقب جن کو ملا فاروق اعظم، ہے سچی روشنی اسلام دین کی، ہے سب کے رہنما فاروق اعظم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور خدا تعالیٰ کا ڈر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس راستے سے تم گزرو گے شیطان اس راستے سے نہیں گزرے گا۔ اور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مصافحہ اللہ کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا۔ بخاری اور ترمذی۔ کون ہے
کس سے بیاں ہو وصف ذات پاک کا، شان میں جب آپ کی فرماتے ہیں مصطفیٰ، ختم ہوتا گرنا مجھ پر انبیاء کا سلسلہ، بخشتا فاروق کو درجہ نبوت کا خدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھ سے شیطان بھاگتا، بن کے حیراں بھاگتا، ہو کے پریشان بھاگتا۔ دی ترقی ہر طرح سے آپ نے اسلام کو، چپا چپا میں کیا روشن خدا کے نام کو۔ آپ ہی ہیں جن سے یہاں گھر گھر اجالا ہو گیا، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبالا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرتے تھے کہ تمام دن رات مظلوموں اور غریبوں کی خبر لیتے اور سب کی فریاد سنتے ہیں، اور سب کاروبار اور ملکی انتظام بڑی محنت اور احتیاط سے ادا کرتے۔ رات بھر شہر کی گلی کوچوں میں پھرتے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو، یا کوئی سپاہی یا چوکیدار غفلت نہ کرتا ہو۔ آپ کی یہ محنت و بے آرامی دیکھ کر صحابہ نے عرض کی کہ امیر المومنین، آپ اس قدر تکلیف اور محنت کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب کام حاکموں کے سپرد کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ ریت کی خدمت جو تیرے سپرد کی تھی تو پھر کیا جواب دوں گا۔ ایک دفعہ آپ چلے جا رہے تھے، راہ میں ایک آدمی کے پاؤں پر آپ کا پاؤں پڑ گیا۔ وہ آپ کو جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا، اے آدمی، کیا تو اندھا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپ گئے اور اس سے فرمایا کہ بھائی، اندھا تو نہیں ہوں، قصوروار ہوں، تو میرا قصور معاف کر دے، اور قصور معاف کرا کے آگے قدم رکھا۔ ایک دفعہ آپ کی بادشاہت میں قحط پڑ گیا۔ آپ نے بڑی محنت مشقت سے لوگوں کو بھوک سے بچایا، بیت المال کا سب روپیہ اور اناج خرچ کیا، اور تمام صوبوں کے حاکموں کو لکھ بھیجا کہ ہر جگہ سے اناج بھیجیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 اونٹ اناج کے بھیجے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کے راستے سے 1000 جہاز اناج کے بھیجے، جن میں 3000 من اناج تھا۔ آپ جہازوں کی دیکھ بھال کے لیے گئے۔ جہازوں کا اسٹیشن مدینہ سے 3 منزل پر تھا۔ وہاں پر بڑے بڑے 2 مکان بنائے اور ان میں اناج رکھا، اور حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ غریبوں اور بھوکوں کے نام رجسٹر میں لکھو اور سب کو آسانی کے ساتھ اناج تقسیم کرتے رہو۔ آپ کے حکم کے موافق بڑی آسانی کے ساتھ اناج تقسیم ہوتا رہا، اور کسی کو اناج کے ملنے میں کچھ تکلیف نہ ہوئی، اور آپ خود روزانہ 20 اونٹ اپنے انتظام سے ذبح کرا کے ان کا گوشت بھوکوں کو کھلاتے، اور جب تک قحط رہا گوشت، گھی، مچھلی، دودھ، دہی وغیرہ مزیدار چیزوں کا کھانا آپ نے چھوڑ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعا کرتے تھے کہ پروردگار، اپنے رسول کی امت کو میرے گناہوں کی وجہ سے تباہ اور برباد نہ کر۔ آپ پیدا ہی ہوئے تھے مہربانی کے لیے، بے کسوں کی، بے گھروں کی پاسبانی کے لیے۔ آپ آئے مفلسوں کی میزبانی کے لیے، تھے سہارا غریبوں کی شادمانی کے لیے۔ خود تڑپ اٹھتے تھے گر کسی کو پریشان دیکھتے، ہوتے حیراں آپ بھی گر کسی کو حیراں دیکھتے۔ خبر ایک ایک کی جا کر آپ گھر گھر پوچھتے، رات کو اٹھ اٹھ کے جاتے اور در در پوچھتے، صبح کو جا کر پوچھتے اور شام کو جا کر پوچھتے، پوچھتا جس کو نہ کوئی یہ برابر پوچھتے۔ ذرہ ذرہ بن گیا صحرا کا جنات نعیم، سینچتے تھے اپنے ہاتھوں سے آپ ہی باغ یتیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فتوحات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 1036 شہر فتح ہوئے، اور آپ نے 4000 مسجدیں بنوائیں اور 4000 بت خانوں کو تروایا، اور اذان کا طریقہ آپ ہی کی رائے کے موافق مقرر ہوا، اور آپ نے ہی پولیس اور چوکیدار وغیرہ مقرر کیے، اور مقدموں کا فیصلہ کرانے والے قاضی یعنی جج مقرر کیا۔ آپ ہی نے درا نکالا، آپ کے درا سے لوگ کانپتے تھے۔ آپ ہی نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا شروع کروایا۔ کوفہ، بصرہ، قسطاط، یہ تینوں شہر فوج کے رہنے کے لیے مقرر کیے، اور ہر جگہ بڑے بڑے استبل بنوائے، جن میں 4,000 گھوڑے اور فوجی لوگ بڑے بڑے سامان کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اگر کہیں ضرورت پڑے تو 20,000 فوج کا رسالہ روانہ کیا جائے۔ غرض کہ آپ نے اللہ اور رسول کے دین کی بے شمار خدمت کی، اور جب تک زندگی رہی آرام نہ پایا۔ اے برا کہنے والے، آنکھ کھول، دین محمدی کی اتنی خدمت کرنے والا کوئی تو مثال میں بتلا دے۔ کانپتے تھے نام سے ان کے زمین و آسمان،
کر دیا معمور اپنے عدل سے سارا جہان، آپ کی تلوار اٹھی بن کے وہ برقِ تپاں، جس نے چمکایا عرب و عجم اے مہرباں، کفر کی بنیاد آخر کار ہل کے رہ گئی، نظر فاروق اعظم کی جہاں پر پڑ گئی، کر لیا قبضے میں ہر خاص و عام کو، ایک اشارے میں کیا فتح ملک شام کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینے 5 دن خلافت کی اور یکم محرم سن 24 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کے مطابق 63 سال کی عمر پا کر ابو لولو منافق بے ایمان کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ آپ اپنے معمول کے موافق نماز فجر کے لیے سویرے ہی مسجد میں گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے تو ابو لولو بے ایمان نے صف سے آگے بڑھ کر آپ کے ایک دم زہر بھری 3 تلواریں ماری، ایک کندھے پر، دوسری ناف پر، تیسری بغل کے نیچے۔ خون نکلنے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور نماز نہ پڑھا سکے۔ آپ کو اسی بے ہوشی کی حالت میں مکان پر لے آئے۔ اس وقت ابو لولو بے ایمان کے سامنے جو آیا اس نے حملہ کر دیا اور 6 آدمی شہید اور 7 زخمی کیے۔ ایک عراق کے آدمی نے اس کو پکڑ کر گرایا۔ جب اس نے دیکھا کہ برے حال سے مارا جاؤں گا تو اس نے خود ہی اپنے چھرے سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور آپ نے ہوش آنے پر نماز پڑھی اور فرمایا یہ کام کس نے کیا؟ کہا گیا کہ ابو لولو نے کیا۔ فرمایا الحمدللہ میرا خون کسی مسلمان کے ذمہ نہ ہوا۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا تم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، میرا ان سے سلام کہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور میں میرے دفن ہونے کی اجازت مانگو۔ حضرت عبداللہ نے آپ کا سلام اور پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن ہونا تو میں چاہتی تھی، مگر میں نے وہ جگہ عمر پر قربان کی۔ حضرت عبداللہ نے یہ جواب آپ کو سنا دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے اور ان کا احسان ہے، لیکن جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پھر اجازت لے لینا، ہو سکتا ہے اس وقت میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اگر پھر وہ اجازت دیں تو میرے نصیب، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ فرما کر آپ رو پڑے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ کے رونے اور گھبرانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا قیامت کے حساب و کتاب اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ غم اور فکر نہ کیجیے، خدا کی قسم آپ دوزخ کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے اللہ اور رسول کے حکموں پر عمل کیا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کیا اور تمام ممالک آپ کے انصاف سے بھر گئے، اسلام کو اور مسلمانوں کو آپ سے عزت حاصل ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا مجھے بٹھا دو اور بیٹھ کر فرمایا اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، جو آپ نے میرے بارے میں حالات بیان کی ہیں بس اسی طرح قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دینا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں یہی بیان دوں گا۔ اسی وقت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی بیان دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں صاحب یہ بیان مجھے لکھ کر دیں۔ دونوں صاحبوں نے بیان لکھا اور دستخط کر کے آپ کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات کے بیان سے میری گھبراہٹ جاتی رہی اور ڈر بھی جاتا رہا، تسلی ہو گئی۔ اب سب حضرات سے فرمایا کہ اس مبارک پرچے کو میری قبر میں رکھ دینا اور مجھ کو لٹا دو۔ لیٹتے ہی آپ کی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ ام المومنین آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رونے لگیں۔ ان کے رونے کی آواز سن کر آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا بیٹی صبر اختیار کرو، اللہ کے حکم میں راضی رہو۔ کیا کسی کا باپ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہا ہے؟ خلیفہ مقرر کرنے کی وصیت۔ سب اصحابوں کو آپ نے جمع کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی شیر خدا، حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بڑے بڑے اصحابوں سے فرمایا کہ تم سب بزرگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے۔ میں نے بہت کچھ سوچا مگر آپ حضرات کے سوا کوئی اور آدمی خلافت کے قابل نہ پایا۔ آپ حضرات پیشوائے دین ہیں، دین کی خدمت آپ کے ذمہ ہے۔ میرے مرنے کے بعد 3 روز کے اندر
خلیفہ مقرر کر لینا، اس میں ہرگز دیر نہ کرنا، اور جو شخص خلیفہ کی نافرمانی کرے اس کو قتل کر دینا۔ میرے بیٹے عبداللہ کے لیے خلافت نہیں مگر خلافت کے مشورہ میں ان کو بھی شریک کر لینا، اور میں نے آپ سب حضرات کو اور سب مسلمانوں کو خدا کے سپرد کیا، اور میں نے دین کی بڑی مضبوطی کر دی۔ اگر اللہ اور رسول کے حکموں پر چلتے رہے تو کوئی نقصان نہ دیکھو گے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر خلافت آپ کو ملے تو امیہ کی اولاد کو یعنی اپنے دادا کی اولاد کو مسلمانوں کی گردن پر نہ بٹھائیو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امام دو جہاں اگر خلافت آپ کو ملے تو آپ بھی اولاد ہاشم کو مسلمانوں کے سر پر نہ بٹھائیں، اور جب تک میں زندہ رہوں صہیب رومی 5 وقت کی نماز پڑھایا کریں۔ اور اس وقت مجھ کو 2 قسم کے لوگوں کی طرف سے بہت خطرہ ہے، ایک وہ جو دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا اور اچھا سمجھیں اور خلیفہ کی نافرمانی کریں، دوسرے وہ لوگ جو قرآن و حدیث کا مطلب ہیر پھیر کر کے بدلیں اور لوگوں کی راہ سے پیرا کریں۔ آپ کے فرمانے کے موافق بعض لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں منافق بے ایمان لوگوں نے قرآن و حدیث کا مطلب بدلا اور فساد پھیلا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا۔ کفن اور دفن کی وصیت کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنانے کی وصیت سے فارغ ہوئے تو آپ اپنے گھر والوں سے فرمانے لگے، میرے مرنے پر صبر کرنا اور میرے کفن اور دفن میں بیجا خرچ نہ کرنا۔ اگر اللہ نے چاہا مجھے اچھے سے اچھا لباس عطا فرمائے گا، ورنہ یہ بھی نہیں رہے گا، اور قبر کے معاملے میں بھی یہی سمجھو کہ اللہ نے چاہا تو وہ اس کو جنت کا باغ بنا دے گا، ورنہ وہ بھی تنگ ہو جائے گی۔ اور دفن کرنے میں جلدی کرنا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوا تو اس کی رحمتوں اور نعمتوں میں جلدی پہنچ جاؤں گا اور اس دنیا کے قید خانے سے چھوٹ جاؤں گا، اور اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا نہ ہوا تو تمہارے کندھوں سے بوجھ اتر جائے گا۔ آپ نے ہر طرح کی نصیحتیں فرمائیں لیکن زخموں کی وجہ سے قوت نہ رہی، اور تیسرے روز جنت الفردوس کو سدھارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو غسل کے لیے تختے پر لٹایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، اللہ کہ آپ پر رحمتیں برسیں، مجھے یقین ہے خدا ملا دے گا آپ کو اپنے دونوں محبوبوں سے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ ہوں گے۔ اے امیر المومنین، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ بے شک اللہ کے رسول کے بعد آپ مجھ کو بہت محبوب تھے۔ آپ کے جنازے کی نماز حضرت صہیب رومی نے پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دفن کے بارے میں اجازت لی گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ کی وفات سے تمام صحابہ اور سب مدینہ اور مکہ والے بہت بے چین ہوئے، سب چھوٹے بڑے بے قراری سے روتے تھے اور سب کو ہر طرف اندھیرا نظر آتا تھا۔ اندھیرا ہو گیا سارے جہان میں، زمین پر بلکہ ساتوں آسمان میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے بڑے مضبوط قلعہ تھے جس میں مسلمان بڑی آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ افسوس کہ آپ کی موت سے اس مضبوط قلعے میں فرق پڑ گیا۔ واقعی آپ کی وفات کے بعد ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہ رہا کہ جس میں دین کا کوئی خلل نہ پڑا ہو۔ وہ رعب اور خوف اور دبدبہ باقی نہ رہا اور جھگڑے اور فساد پیدا ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایسا روئے کہ زمین ان کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ کیسے نہ روئیں ایسے سچے غم خوار اور خیر خواہ کو جن کی وجہ سے مسلمانوں کو دین اور دنیا کی عزت اور دولت حاصل ہوئی۔ تمام اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل مدینہ وغیرہ آپ کی خلافت میں مالدار ہو گئے تھے۔ عام مردوں اور عورتوں کا وظیفہ 300 درہم سے لے کر 12,000 درہم تک آپ نے مقرر کر دیا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5,000 ہزار اور ازواج مطہرات کو 10,000 ہزار اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 درہم دیتے تھے۔ اللہ اکبر! کیوں نہ ہو ایسی ذات بابرکات کا قلعہ مضبوط کہ اوروں کو اس قدر دیں اور اپنے لیے 2 جوڑے، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا، اور ان میں بھی 14 پیوند لگ جائیں جب ان کو بدلیں اور زندگی رکھنے کے لیے تھوڑا سا معمولی کھانا کھا کر گزارا کریں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں اور اولاد۔ مسلمان ہونے سے پہلے اور مسلمان ہونے کے بعد آپ کے کئی نکاح ہوئے۔ پہلا نکاح حضرت زینب بنت مطعون سے ہوا، وہ مسلمان ہو کر مکہ میں آ کر فوت ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ اور ایک بیٹی حضرت حفصہ انہی سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بہت بڑی شان کے صحابی ہیں۔ حضرت حدیث وقفہ میں بڑے عالم مانے جاتے ہیں اور تمام لڑائیوں میں آپ کافر لوگوں سے لڑے ہیں۔ دوسرا نکاح حضرت ام سلمہ کی بہن سے کیا، وہ مسلمان نہ ہوئی اس لیے ان کو چھوڑ دیا، اور ایک بیٹا عبید اللہ ان سے پیدا ہوا تھا۔ تیسرا نکاح اور کیا مگر وہ بھی مسلمان نہ ہوئی، ان کو بھی چھوڑ دیا۔ چوتھا نکاح کیا، اس کو طلاق دی۔ آخر عمر میں خیال ہوا کہ خاندان نبوت سے رشتہ کر کے دین و دنیا کی برکتیں حاصل کروں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی۔ آپ نے کم عمر ہونے کا عذر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، امام دو جہان، میں صرف سعادت اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی درخواست قبول کی اور سن 13 ہجری میں اپنی صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ 40,000 درہم مہر مقرر ہوئے۔ بعض شیعہ مذہب کے لوگ اس نکاح کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے تاریخ دانوں نے اس نکاح کو لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ شریف۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، قد مبارک اتنا لمبا تھا کہ ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو آپ سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ رخساروں پر گوشت کم، داڑھی مبارک نہایت گنجان اور سینے کو چھپائے ہوئے تھی۔ مونچھیں بڑی بڑی تھیں، سر کے بال آگے سے اڑ گئے تھے۔